وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب فی الاستقراض تک پہنچا تھا، یعنی قرض طلب کرنے کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جمع فرمائی، ان پر ہمارا کلام چل رہا تھا، اور اس سلسلے میں آخری حدیث بیان ہو رہی تھی جس کا عنوان تھا باب العبد راع فی مال سیدہ ولا یعمل الا باذنہ، یعنی نوکر اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اور وہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہ کرے، اور حدیث تھی 2409۔ تو یہ میں ایک دفعہ دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں، اس پہ ہم تھوڑا کلام کر چکے ہیں، آج کمپلیٹ کر کے اگلی کتاب کی طرف آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا محافظ ہے، اور اس سے اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ماتحت سے مراد وہ ہیں جن کے اوپر آپ کا حکم چلتا ہے، جیسے شوہر کا اکثر بیوی پر حکم چلتا ہے اور بچوں پہ چلتا ہے، اپنے اولاد پر، اسی طرح عورت کا اپنے اولاد پر حکم چلتا ہے، ایسے ہی باس ہوتا ہے، وہ امپلائی جو اس کے ہوتے ہیں، جو نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر حاکم ہوتا ہے، اسی طرح جو مطلب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ادارے ہوتے ہیں تو پورا عوام اور ملک ان کے انڈر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی علماء جیسے ہیں، ان کے احکام نافذ ہوتے ہیں پبلک کے اوپر، اور ان کو دائرہ شریعت میں جو حکم ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے، تو سب سے برود قیامت ان کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید تفصیل بیان فرمائی، ارشاد فرمایا پس سربراہ ملک اپنے ملک کے باشندوں کا محافظ ہے اور اس سے ان باشندوں کے متعلق سوال ہوگا۔ تو جتنے یہ گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں جن کو آج بعض اوقات اگر کوئی خدا نخواستہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کچھ بھی کر لیں، کوئی گرفت نہیں ہوتی، بڑے آرام سے رہتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں تب بھی ان کے لیے مزے ہیں اور یہ اور وہ۔ تو یہ سب دنیا کے اندر فرض کر لیں اگر کوئی گرفت سے محفوظ رہ بھی گیا، اس نے کرپشن کی اور اس کے باوجود کوئی سزا نہ پائی اور اس نے ناانصافیاں کیں، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر گیا، فرض کر لیں، تو اس کا مطلب، اور وہ گرفت اس کی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ حاصل ہو جائے گی، بلکہ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ وہ ظالم کو بروز قیامت پکڑے گا اور مظلوم کو اس کا حق دلوائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے پہلے اپنے ماتحت سے معافی طلب کرنے اور ان کے مکمل حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آپ تھوڑا غور کریں کہ جس نے اتنے ساری عوام کا پیسہ کھایا ہو، ان کے حق سلب کیے ہوں، ان کو اذیت اور تکلیفیں پہنچائی ہوں، کیسے حساب دے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک کا دے گا، دو کا دے گا، کروڑوں عوام ماتحت ہوتی ہیں، تو لہذا جس کا حکم جتنا وسیع، اگر کوئی ایک علاقے پر حاکم ہے جیسے کونسلر ہوتا ہے، پھر ایم پی ہے، ایم این اے ہیں، پھر منسٹر، پرائم منسٹر وغیرہ وغیرہ جیسے بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان پر کچھ حقوق العباد باقی ہوئے تو آخرت میں بیڑا غرق ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عدم توجہ ہی اگر کسی مسئلے پر رہ گئی ہو، حالانکہ آپ کے تو بڑے آپ توجہ کرتے تھے، تو پھر بھی اس پر استغفار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا سو گیا تو عمر سے بروز قیامت اس کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ تو آپ بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے۔ اب ہمارے ہاں عہدے حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، یہ نہیں خوف کہ اس کے بعد کیا ہوگا، طاقت آ جاتی ہاتھ میں، جس کو چاہو مارو، جس کو چاہو معزول کرو، جس کو چاہو نوکری دلواؤ، ناانصافیاں اور ٹیلنٹ کا اور میرٹ کا خون کیا جاتا ہے، یہ سارے حساب و کتاب جمع ہیں اور بروز قیامت اس کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو تو وہ تو پھر کبھی عہدہ قبول نہ کرے، اس قسم کا عہدہ کہ جس میں عوام کے اوپر لازم ظلم کرنا پڑے، وہ تو گمرام رہنا پسند کر لے، تنگ دستی میں زندگی گزارنا پسند کر لے، مظلوم بن جائے، لیکن وہ ظالم کبھی بھی نہیں بنے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اور ایک آدمی اپنے گھر والوں کا محافظ ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا۔
یہ سوال کیا ہوگا؟ جسے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو لہٰذا مرد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا اور اس سے کس چیز کا کویسچن ہوگا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں سمجھ لیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو علماء نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائے، یعنی فرض علوم سکھائے، جو 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا عقائد اسلام، دلیل کے ساتھ، مکمل معرفت کے ساتھ، جو اللہ کی ذات سے اور صفات سے متعلق عقائد ہیں، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسول، پھر جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ان چیزوں سے متعلق ضروری مسائل اپنی زوجہ کو سکھانا، اپنے بچوں کو سکھانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ تبھی سکھا سکتا ہے جب پہلے خود سیکھا ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب ہے ہمیں خود بھی سیکھنا ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر کوئی خود نہیں سیکھا ہوا اور سکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کو ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ گھر والوں کو عقائد یعنی عقائد سیکھ سکیں۔ کوئی آن لائن انتظام کرے، کسی ٹیچر کا انتظام کرے، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اور دوسرا ہوتے ہیں احکام شرعیہ عملیہ، یعنی اس میں عبادات آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر۔ پھر جب نماز کو ہم لیتے ہیں تو اس میں سارا طہارت کے مسائل آ جاتے ہیں، جس میں وضو ہے، غسل ہے، حیض ہے، نفاس، کپڑے پاک کرنا، مختلف چیزیں پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان، کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا، یہ سارا علم سکھانا۔ اس کے علاوہ پھر معاملات ہوتے ہیں، تجارت ہے، خرید و فروخت عورتیں کرتی ہیں جا کر، بچے کرتے ہیں ہمارے، تو ان کو اس کے احکام، بنیادی احکام بتانا۔ ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پیسہ ہم انویسٹ کرتے ہیں، بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں، اس کے بارے میں احکام۔ اسی طرح شادی بیاہ ہوتی ہے تو یہ نکاح سے متعلق اور نان نفقہ سے متعلق اپنے بچوں کو، بچیوں کی دینی تربیت ماں باپ کر کے وہ بھیجیں، تو یہ عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے، لیکن دوسرے ہیں احکام شرعیہ جن کا تعلق عمل سے ہے، یہ بھی سکھانا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت، ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ، اس کی معرفت، یعنی گناہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کو کیسے ہم پہچانیں گے، کیسے اپنی ذات سے دور رکھیں گے، اور کس طرح کا ماحول کریٹ کرنا ضروری ہے، یہ ہے ایک مرد کی ذمہ داری۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شادی میں کا تو بڑا شوق ہے کہ جی بیوی آ جائے، بچے آ جائیں، یہ اپنی ذمہ داری اس کو نہیں پتہ شوہر کو کہ شادی کرنے کے بعد تم نے سمجھ لیں اپنے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے۔ اب آپ کو صرف اپنا حساب و کتاب نہیں دینا، اب تو گھر والوں کی ذمہ داری بھی آپ نے لے لی، بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر توجہ کریں۔ ایسے ہی گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، علم دین سکھانا جو فرض ہے، پھر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر شوہر خود یہ کر رہا ہو کہ نہ وہ علم دین سیکھے، نہ وہ برائی سے روکے، نہ نیکی کا حکم کرے، بلکہ الٹا آج کل معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات نیکیوں سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، خود رول ماڈل بن کر اپنے گھر والوں کو گناہ کر کر کے دکھا کر انہیں گناہوں پر دلیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا آپ اندازہ کریں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، ان باتوں سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اگر میری ذاتی رائے ہو یا کسی عالم دین نے اپنی ذاتی رائے پیش کی، دیکھو بہتر ہے کہ ایسا کر لو، میرا گمان ہے کہ شاید تمہاری گرفت ہو جائے، تو پھر چلو، پھر تو بہت امکانات ہیں، میں شاید یہ اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اس کے باوجود خوف خدا پیدا نہ ہونا، دل میں ڈر کا پیدا نہ ہونا، اس کی یہ اس بات کی علامت ہے ہمارا باطن بیمار ہے، ہمیں علاج کی ضرورت ہے، ہمیں کسی طبیب کی ضرورت ہے، ماہر روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جو ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال مرد کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظہ ہے، اور اس سے اس کے گھر کی چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو عورتوں سے کویسچن ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ شوہر کے مال میں وہ بے جا تصرف نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، مثلا شوہر کے راز یہ ایک امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے عورت کا چیٹنگ کرنا شوہر کے ساتھ، بے وفائی کرنا، کسی اور سے تعلقات قائم کر لینا، یہ اس کی امانت میں ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ جب عورتوں کا کسی عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو بس اس کا سب کچھ شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اس کا میک اپ، اس کا مسکرانا، اس کی خوشی، ہر چیز شوہر کے لیے۔
لیکن اگر وہ عورت چیٹنگ کرے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ کسی اور کی طرف اس کا دل مائل ہے، وہ اس کے ساتھ معاملات کر رہی ہے، یا دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے میک اپ کرنا، کپڑے پہننا، جیسے جہاں تربیت نہیں ہوتی، تو جیسے اب شادی بھی ہو رہی ہے تو کوئی میل کزنز بھی آئیں گے، وہ آ کے بڑی تعریف کرتے ہیں، باجی آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو، باجی پھیل جاتی ہیں فوراً، وہ ان کے ذہن میں یہی بیٹھ جاتا ہے کہ پہلے بھی تعریف کی تھی، اب میں اور سچ سنور کے جاؤں تاکہ میری تعریفیں ہوں۔ تو اب یہ غیر مرد کو دکھانا، میل کزن جو ہے وہ غیر مرد ہوتا ہے، نامحرم ہوتا ہے، اور مکس گیدرنگ ہوتی ہے ہماری بعض اوقات شادیوں میں، یہ غلط چیز ہے، عورت سے اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ ایسی شوہر کا پیسہ بیجا خرچ کرنا، یا جہاں شوہر ناراض ہو وہاں پر پیسہ دینا، یہ سب غلط ہوتا ہے، تو عورت سے اس چیز کا بھی حساب و کتاب ہے۔ اسی طریقے سے بچے جو ہیں وہ اولاً ماں کی تربیت میں ہوتے ہیں، تو عورت سے ان بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا کہ پہلی تربیت کیسے کروائی۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ دیکھے کہ میری بیوی کے پاس علم دین ہے کہ نہیں، کیونکہ کل پہلی تربیت گاہ یہ ماں ہی بچوں کے لیے بنے گی، اس کی گود بنے گی، تو یہ عورت تربیت یافتہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں جیسے نوجوان، جی میں وہ فلاں غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کو مسلمان کر کے، بھائی خالی مسلمان کرنے سے ایک تربیت یافتہ ماں مل جائے گی آپ کو، ایک ایسے عورت ملے گی جس کے ذہن میں آخرت کا پختہ تصور ہو اور وہ اپنے بچوں کو گناہوں سے بچا کر جنت کے راستے پہ لگائے، یہ نعمت تمہیں حاصل ہو جائے گی؟ نہیں، وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنی ہے، اس کے لیے ذرا اطمینان قلب بھی ہو جائے کہ کلمہ پڑھوا لیا ہے ہم نے، باقی نہ خود دین پر عمل کر رہے ہیں، نہ وہ عورت عمل کرتی ہے، اور کچھ عرصے بعد اکثر ہم نے یہ کیسز ہمارے پاس بہت سارے آئے کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوا، اس نے طلاق لی اور بچوں کو لے کے نکل گئی اور غیر مسلم بنا دیا بچوں کو، اور یہ شوہر نامدار عاشق ناکام عاشق یہ رو رہے ہیں بیٹھ کے ہوئے، بھئی پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ کیا معاملات ہوں گے؟ مسلمان بچیاں گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، ان سے آپ نکاح نہیں کر رہے، انگریزیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ، غیر مسلم عورتوں کے پیچھے، اگرچہ کلمہ پڑھوانا اچھی بات ہے، اور پھر اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اس کو صرف کلمہ نہ پڑھائیں بلکہ کم از کم 1 سال تک دین سکھائیں اور خود بھی دین سیکھیں تاکہ آپ کامل مسلمان بن کے اس کے سامنے آئیں، ورنہ وہ دین سیکھ کر جب آپ کا تجزیہ کرے گی تو کہے گی صرف اسلام کلمہ پڑھانے تک محدود تھا، کہ نکاح کرنے کے لیے تاکہ تمہاری نفسانی خواہش پوری ہو جائے، اور تم خود تو دین پہ چل نہیں رہے، تم خود دین سے بیزار ہو، نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ حدیث پڑھتے ہو، نہ اللہ کی مانتے ہو، نہ رسول کی مانتے ہو، تو مجھے خالی حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھانا تھا تمہیں، پھر کیا جواب دیں گے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر اس عورت کو اچھی طریقے سے پہلے کم از کم 1 سال تک علم دین سکھوایا جائے تاکہ وہ اس کی طبیعت پتہ چل جائے کہ واقعی وہ مسلمان اللہ کے لیے ہوئی ہے یا تمہارے لیے ہوئی ہے، اور تاکہ وہ پرانی سوچیں اور پرانے عقائد اس کے ذہن سے بالکل ختم ہو جائیں اور نئی سوچ، نئے عقائد جو عقائد صحیحہ ہیں وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا اور وہی پرانے عقائد، فلاں بھی معبود ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں عبادت ہونی چاہیے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی اس کے ذہن میں موجود ہے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہوگی ظاہراً، مانیں گے، لیکن پھر ان جو غلط عقائد اگر اس نے قائم رکھے وہ دوبارہ اس کو اسلام سے باہر نکال دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ ایک مرتدہ کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، وہ نکاح بھی نہیں رہے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور زنا سٹارٹ ہو جائے گا اگر وہ مرتدہ ہو گئی تو، یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں، خالی بس وہ ایک مسئلہ معلوم کر لیں گے کسی مفتی صاحب سے، جی لڑکی کو مسلمان کر کے نکاح ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں یس، بس سارا آ گیا دین۔ تو اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد کو یہ جو ابھی میں نے سمجھایا کہ عورت کی تربیت کرنی ہے اور شریعت نے بھی لازم کیا ہے، وہ اسی لیے کہ پہلے بچے ماں کی تربیت میں رہیں گے، ماں تربیت یافتہ ہوگی تو بچے ٹھیک ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری بہنیں بھی جو مجھے سن رہی ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں، ایسے جو ان میرڈ بچے بچیاں اگر ہمارا یہ بیان سن رہے ہوں تو کل آپ کو ایک عملی دنیا میں جانا ہے، ایک ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا ہے، اس سے پہلے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ سب پوری کیجئے گا۔ اپنے خاندان میں دیکھیں، اگر آپ کے فرض کر لیں بڑوں نے وہ شرعی مطالبات پورے نہیں کیے، آپ ان کے طریقے پہ مت چلیے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی قابل گرفت ہو، میں کسی کے لیے نہیں الفاظ ادا کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے میدان محشر میں پکڑ میں آ جائیں، آپ کے چچا، آپ کے پھپھا، آپ کے تایا، آپ کا فلاں کہ جنہوں نے نہ بیوی کی تربیت کی، نہ بچوں کو دین سکھایا، کبھی ان کے منہ سے کلمات کفر نکل رہے ہیں، کبھی وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں سال گناہ کبیرہ چل رہے ہیں، گھر کے سرپرست کو ہوش ہی نہیں ہے، بس کھا لو پی لو، بچوں کو پڑھوا دو، شادیاں کر دو، مکان بنا لو، گاڑیاں پاس آ جائیں، یہ ہے ہماری زندگی کے اہم مقاصد۔ تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ یہ آخرت میں پھنسیں گے۔
تو اس لیے جو ہمارے بچے انمیرڈ مجھے سن رہے ہیں، آپ کو ابھی سے اپنا لائے عمل تیار کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت ہی ڈیپلی دین کے اندر داخل ہو جائیں، مولوی بن جائیں، آپ مسجدیں جوائن کر لیں اور بچیاں برقع پہن کے تسبیحات پکڑ لیں اور آپا باجیاں بن جائیں، یہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک دین کا ایک مخصوص حصہ تو حاصل کرنا ہوگا جو آپ کے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے لازم و ضروری ہے اور تربیت کے لیے لازم ہے۔ اسی لیے دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر میاں بیوی میں سپریشن ہو جاتی ہے تو لڑکا 7 سال تک اور بچی 9 سال تک ماں کے حوالے رہے گی، اگر ماں تربیت کرنے کی یعنی فاسقہ فاجرہ نہ ہو، غلط کوئی حرکتوں میں نہ پڑی ہو تو ماں پہلے کرے گی، اس کے بعد پھر بچے باپ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بات ثابت کرتی ہے کہ اول ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ بعض مائیں کہتی ہیں بھئی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ کرے، اور شوہر مطمئن ہوتا ہے جی بیوی کی ذمہ داری وہ کرے، اور ہیں دونوں غیر تربیت یافتہ، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اور یہ آخری جملہ میں عرض کر دوں اس سلسلے میں کہ تربیت وہ درکار ہے جس کو شریعت تربیت قرار دیتی ہے۔ اب ہم بہت سے، مجھے تو 30 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، ماں باپ بتاتے ہیں جی بچے اس طرف چلے گئے، اس طرف چلے گئے، اس طرف چلے گئے، یہ خراب ہو گیا، وہ خراب ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں آپ نے تربیت کی تھی شرعی لحاظ سے؟ کہتے ہیں بھئی مجھ صاحب جتنی ہمیں آتی تھی ہم نے کی تھی تربیت۔ آپ اگر ان سے پوچھیں کیا کیا تربیت کی تھی تو وہ بالکل اتنی سی ہوتی ہے کہ نہیں شریعت اتنا چاہ رہی ہے تو اتنا سا کر کے مطمئن ہے کہ ہم نے تربیت کر دی۔ بھئی یہ تو جان لیں کہ شریعت بچوں کی تربیت کے لیے کیا مطالبہ کر رہی ہے، وہ مطالبہ آپ پورا نہ کریں اور اپنے پاس سے خود ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ بنا کے بس ہم نے تربیت کر لی، جو خاندانی رسم و رواج ہوتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا، یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا، یہ نہیں مانگنا وہ نہیں مانگنا، بھئی یہ دیکھ تو لیں کہ مطلوب شرابی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے پورا کیا، ہم نے بچوں کی تربیت کر دی، باقی بچے باہر جا کے خود ہی سیکھ لیں گے۔ تو ہمارے یہ معاشرے میں جو اتنا بڑا بگاڑ ہے، جو اتنے کرمنلز لوگ ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ گھروں میں تربیت کا فقدان ہے۔ اچھا یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن کہ اگر آپ اچھی تربیت کریں گے تو بچے ضرور بہت اچھے نکلیں گے، یہ گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جب آپ تربیت کرتے ہیں تو کوئی لاکھ میں چند 100 یا 1000 چلے خراب بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکثریت اچھے ہوں گے۔ اور جب آپ بالکل ہی تربیت نہیں کریں گے، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ماں باپ تربیت نہیں کرتے، بچے کسی اچھے ماحول میں چلے جاتے ہیں، کسی اچھے شخص کی صحبت میں رہنے لگ جاتے ہیں تو بچے اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ماں باپ نے تربیت نہیں کی اس پر ان کی گرفت بہرحال ہوگی، لیکن چلیں یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس سے قطع نظر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر ماں باپ اچھی تربیت کرتے ہیں اور فرض کر لیں بچہ خراب نکل آیا، ماں باپ پہ کوئی وبال نہیں ہے، آپ تو بچ گئے، اس پہ وبال ہے۔ اور آپ نے اگر بالکل تربیت نہیں کی وہ اچھا نکل آیا، وہ تو بیڑا پار ہوا، آپ پہ اب بھی وبال رہے گا۔ اور یا آپ نے بالکل ہی تربیت نہیں کی اور بچے بھی تربیت یافتہ نہ ہوئے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا آپ تربیت کر سکتے تھے لیکن آپ نے کوتاہی کی اور تربیت نہیں کی اور بچے تباہ ہو گئے، تب بھی گرفت ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر ایک اپنا احتساب کرے، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں تاکہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں۔ تو بس اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے والد کے مال کا محافظ ہوتا ہے اور اس سے اس کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔